السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 20 تا 22 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا مستبدال تبدیل کرنے کا زوجہ اپنی اور زوجہ کو مکاناً زوجہ، ایک کی جگہ دوسری، اگر تم نے عورت کو اپنی بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانی ضروری اپنے اوپر کر لیے، مجبوری ہو گئی ہے یا کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تو ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، یعنی جو بیوی تمہارے پاس پہلے موجود ہے اس کو تم نے حق مہر یا کوئی اور تم نے مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو۔ دیکھو کیسا پیارا اللہ تعالیٰ کہ تم چونکہ دوسری بیوی کی طرف راغب ہو جاؤ گے تو اس کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا نہ ان سے حق مہر طلب کرو اور نہ کو جو تم نے اسے فائدہ دیا ہے پہلے نہ وہ چیزیں طلب کرو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم اسے واپس لو گے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو یعنی بہتان لگانا چاہتے ہو، یہ تو صریح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اس کو بدنام کر کے، ٹھیک ہے اگر تمہارا ارادہ دوسری شادی کرنے کا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو جو مال دیا وہ واپس نہ لو، اور یہ بری بات ہے۔ وہ آگے پھر اور فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے پکڑ سکتے ہو وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ باہم ازدواجی تعلقات تمہارے رہے ہیں، یعنی یہ ایسا ایک انداز ہے اللہ کا کہ اللہ یاد فرما رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم دیکھو تم ایک دوسرے کے ساتھ، تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات جو جس طرح عام دنیا میں کہتے ہیں یار جو وقت گزرا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، انسان کو ایسا نہیں گر جانا چاہیے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو گر نہیں جانا چاہیے، جو تمہارا اس کے تعلق رہا ہے باہمی، تم اس کا لحاظ رکھو، ہوش کے ناقل ہو اور اپنے اچھے اور شریف ہونے کا ثبوت دو کہ جو تم مال اسے دے دیا ہے تو بس دے دیا ہے، بس اس کو واپس نہ لو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہے، یعنی تمہارا نکاح ہو چکا ہے، نان و نفقہ ساری چیزیں تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے، اللہ فرماتے ہیں تم اس تعلق کا لحاظ رکھو، ان سے واپسی حق مہر کی یا جو تم نے مال لیا ہے دیا ہے اس کو، تو اس کو واپس نہ لو، اور اس طرح اس پر کوئی بہتان لگا کر یا اس طرح کی کوئی بات کر کے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو گے تو تم بہت بڑے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اور یعنی ایک اور اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی ایک کبھی جو ہے رسم یا عادت کہہ لیں اس کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے کہ اولاد جو تھی وہ اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح جو ہے اس کو نکاح میں لے لیتی، تو اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ، اور جن عورتوں سے تم وَلَا تَنكِحُوا، نہ نکاح کرو مَا نَكَحَ، جن کے ساتھ نکاح ہو چکا آباؤکم، تمہارے باپ نے نکاح کر لیا تھا، من نساء، عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا تم ان سے نکاح نہ کرو۔ ایسے نکاح کو نکاح مقت کہا جاتا ہے، یہ بہت برا نکاح ہے۔ ظاہر ہے فطرت انسانی تو ایسے تعلق سے
روکتی ہے، اور یہاں جو رواج تھا تو قرآن مجید نے یہاں سختی سے اس کو روکا ہے۔ فرمایا الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، یعنی جو زمانہ جاہلیت میں تم غلطی کر بیٹھے ہو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو اس کو دوہرا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگو۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اپنی ماں سے یا سوتیلی ماں سے نکاح اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہ کرو کہ اپنی باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی ماں سے یا سوتیلی ماں سے نکاح کر لو، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا رستہ ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اور ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ کے کوئی ایسے شخص کے بارے میں جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے اس کو قتل کرنے اور اس سے سارا سامان واپس لے آنے کا حکم دیا، یعنی ایسی سخت وعید اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے ان کا یہ عمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اب دوبارہ زمانہ جہلیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایسی رسمیں آ رہی ہیں الامان والحفظ کہ ہم دوبارہ جہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اپنے جاننے والوں سے، اپنے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جہلیت کے اس دور میں سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے، اس کو سد باب کے لیے اس کو مت دیکھیں، اس کی طرف مت جائیں۔ جو اصلاحی اور اسلامی پروگرام ہیں ان کی طرف آئیں۔ میں پیام اسلام کے نام سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے توشہ بنا دے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، غور فرمائیں، اور اگر پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے اس چینل کو پیام اسلام کو یوٹیوب پر جا کے سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو فالو کریں تاکہ آنے والی تمام اگلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔